Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you are all fine. Today we are going to discuss a very beautiful poem, Father to Son. It's being written by Elizabeth Jennings. And this poem is in your text at page number 85. So please open your text at page number 85. You'll find this poem there. Generation gap is the main theme of this poem. The poem discusses the generation gap. And in fact, in this poem, the father complains about his son. बाप अपने बेटे की शिकायत करता है, या हम कहें कि बाप और बेटे के बीच में नहीं बनती है. क्यों नहीं बनती है? It's because of generation gap. Generation gap, you know, there's a vast gap between the two generations, that's father and son, and likewise is age variation की वजह से, age difference की वजह से there's a lot of gap in terms of thinking, aspirations, desires, experience. इसमें अंतर है. बाप की सोच अलग है, उसका सोचना, उसका वे ऑफ लाइफ थिंकिंग और उसके गोल्स. ऑन द अदर हैंड जो उसका बेटा होता है, उसकी अपनी लाइफ होती है, अपनी सोच होती है, अपने अंदाज से वो जीना चाहता है. सो इस चीज़ को यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में जो पॉइंट है एलिजाबेथ जेनिंग, वो इसको शेयर करता है कि किस तरीके से एक बाप जो है उसकी जो सोच है और बेटे की वजह से उसको कैसे ठेस पहुंचती है, क्योंकि बाप अपने हिसाब से शायद ठीक ही सोचता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उसका बेटा होता है वो अपने हिसाब से सोचता है. तो जिस वजह से उनके जो दूरियां बढ़ती चली जा रही है, तो इस चीज को यहाँ पे द पोइट डिस्कसेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे, इन हिज ओन वे कि कैसे उसका जो बेटा है बचपन में उसके साथ ठीक था. when he was too young and he used to care him and they knew each other, आपस में उनको अच्छी बनती थी. लेकिन जो ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, एडोलसेंट एज पार उसने की, तो दूरियां बढ़ती गई. तो इस चीज को यहाँ पे एक शिकायत के तौर पे यहाँ पे जो बाप है वो बयान करता है. जैसे कि आप आपके जो बोर्ड पे है आप देख रहे हैं, पहली लाइन है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स. कहता है कि मैं इस बच्चे को जान नहीं पाया. I do not understand this child. Child here means son, क्योंकि बेटी का जिक्र यहाँ पे है. कहता है कि मैं अपने बेटे को अंडरस्टैंड ही कर नहीं पाया. क्यों? अगरचे कहता है दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, अगरचे हम इसी छत के नीचे इसी घर में बरसों से रह रहे हैं, फिर भी मैं अपने बेटे को समझ न पाया. इट्स वेरी स्ट्रेंज. एक दुख और दर्द बयान करता है बाप कि बेटा मेरे साथ ही मेरे हाउस में ही, मेरे घर में ही पिछले कई साल से रहते आया है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा. आई नो नथिंग ऑफ हिम, बल्कि इतना कहता है आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे इसके बारे में कुछ इल्मियत नहीं है. कब आता है, कब जाता है, उसकी सोच क्या है, आगे लाइफ में करेगा क्या. यानी यहाँ पे जो फादर है ही इज डिजेक्टेड, ही इज फीलिंग सॉरी. वो दर्द अपना बयान करता है. क्यों? उसका बेटा है, उसके घर में ही रहता है, लेकिन शिकायत करता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं कि बेटा करेगा क्या आखिर लाइफ में, या अगर जो कुछ करता है ठीक ही करता है क्या. तो गर्ज जो कंप्लेन जो करता है कि वो जो बेटा है अपने बाप के साथ शेयर नहीं करता है, या हम यूं कहें
کہ باپ بھی ایسا ہے کہ وہ بیٹے سے شاید بات ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا ہے. کم سے کم وہ جان پاتا کہ اگر میرے گھر میں بیٹا ہے، یہ بیٹا ہے، تو یہ کرتا کیا ہے لائف میں. سو یہی جنریشن گیپ بیچ میں آتی ہے. باپ یوں ہی الگ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اب شاید بیٹا اپنی سوچ میں، اپنے اس فوکس میں پتہ نہیں کیا ذہن میں کیا چلتا ہوگا اس کا، وہ بھی شیئر نہیں کرتا ہے. اینڈ دس آل از بیکاز آف دا پرابلم آف جنریشن گیپ، جو ہر کسی گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کہیں کنفلکٹ ہے باپ اور بیٹے کے بیچ میں یا بچوں کے بیچ میں، دس از بیکاز آف جنریشن گیپ. آپس میں مل بیٹھ کے کھل کے جو بات کرنی چاہیے تھی پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ، بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں، وہ نہیں ہو رہا ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ گھروں میں یہ پرابلم ایوالو ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے جو پرابلمس پھر جنم لیتی ہیں. تو یہ دس از بیکاز آف اونلی دس جنریشن گیپ. تو یہاں پہ کہتا ہے آئی نو نتھنگ آف ہم، آئی نو نتھنگ آف ہم. کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں. سو ٹرائی ٹو بلڈ اپ اے ریلیشن شپ فرام ہاؤ ہی واز وین اسمال. بیوٹیفل ورڈس یو سی. یہاں پہ کہتا ہے سو ٹرائی ٹو بلڈ اپ اے ریلیشن شپ فرام ہاؤ ہی واز وین اسمال. سو ان دیز ورڈس وی کم ٹو نو کہ جب چھوٹا بچہ تھا، یہ جو اس کا آج جوان بیٹا ہے، جب وہ چھوٹا تھا تب اس کو باپ کے ساتھ اچھی بنتی تھی یا باپ کو بیٹے کے ساتھ اچھی بنتی تھی. They had good relationships when this child was small. اب کہتا ہے کہ جیسے بچپن میں مجھے اس کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، یا بچپن میں ہم ایک دوسرے کے ایسپریشنز کو جانتے تھے، ڈیزائرز کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھل کے بات کرتے تھے، جو اب نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے سو ٹرائی یہاں پہ ورڈ ٹرائی ہے. سو ٹرائی ٹو بلڈ اپ اے ریلیشن شپ فرام ہاؤ ہی واز وین اسمال. اب باپ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بچپن کی طرح اس کے ساتھ اب پیش آؤں، جس طریقے سے ہم بچپن میں تھے. چاہتا ہوں کہ ویسے ہی ہم ریلیشن شپ ری ڈیولپ کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو جان پائیں. اور ساتھ ہی کہتا ہے Yet have I killed the seed as spent or sown it where the land is his and none of mine. اب دیکھیے کتنے دکھ سے کہتا ہے کہ یہاں پہ جو the seed as spent or sown، یہ بیسیکلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دانہ اس نے زمین میں ڈال دیا ہے. نو، اس کی میننگ ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں یا جو محنت میں نے کی ہے. باپ کہتا ہے the toil, the hard work، جو بھی میں کہہ رہا ہوں کہتا ہوں یہ تو اس کے لیے، بیٹے کے لیے ہی کر رہا ہوں. ہاں، یہ بیٹے کے لیے کر رہا ہوں. جو بھی میں محنت کر رہا ہوں، جو بھی میں کماتا ہوں، جو بھی میں کوشش کرتا ہوں لائف میں، وہ تو اپنے لیے نہیں. The seed I spent or sown it where the land is his. The land is his. یہ اس کے لیے میں کر رہا ہوں، اسی کے لیے ہو رہا ہے. And none of mine. میں تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اس کے لیے کر رہا ہوں میں. اور ساتھ ہی کہتا ہے we speak like strangers. we speak like strangers. میں تو بیٹے کے ساتھ بات کرتا ہوں یا وہ میرے ساتھ کرتا ہے اور کبھی کبھی بات کرتا ہے. but we speak like strangers. جیسے کوئی اجنبی ملتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن جیسے اجنبی ہیں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس کا لائف میں کیا گولز ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، یا میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں. جب مجھے خود پتہ نہیں تو وہ آگے کرے گا کیا، تو پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوگا آگے. کیونکہ کہتا ہے we speak like strangers. وہ ہم آپس میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم اجنبی ہیں. There's no sign of understanding in there. No sign of understanding. نہ وہ میری بات سمجھتا ہے، نہ میں اس کی بات سمجھ پاتا ہوں. سو اتنی وائڈ گیپ ہے آپس میں کہ یہ بالکل بھی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم یہاں ہے کہ
وہ کھل کے آپس میں بات نہیں کر پائے ہیں شاید. جس طریقے سے وہ بچپن میں بات کیا کرتے تھے, جس طریقے سے آپس میں شیئر کیا کرتے تھے when this son was small and father had a good relationship with him, and جو ہی وہ گرو اپ ہو گیا شاید آپس میں یہ دوریاں بڑھتی گئی اور جنریشن کے وائڈ ہوتی گئی, اور جس کی وجہ سے باپ اپنے لائن پہ سیدھے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اور دوسری لائن پہ جو اس کا بیٹا ہے وہ شاید سمجھ رہا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے جو کرنا ہے خود کرنا ہے, اور وداؤٹ شیئرنگ ہز آئیڈیاز اینڈ ایسپریشنز اینڈ ڈیزائرز ود ہز فادر. تو اس چیز نے یہ پرابلم یہاں پہ کریٹ کی. تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے باپ چاہتا ہے کہ اب پھر وہی ریلیشن شپ اس کے ساتھ میں بڑا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ جیسے بچپن میں تھی. اب اس کے بعد کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ this child is built to my design, yet what he loves I cannot share. ہاں, this child is built to my design حالانکہ فزیکلی اس کی شکل صورت, اس کے ویلوز, اس کی شکل صورت مجھ پہ ملتی ہیں, فزیکلی وہ مجھ پہ گیا ہے, لیکن مینٹلی پتہ نہیں اس کی سوچ کیا ہے. Yet what he loves I can't understand. What he loves I can't understand. اس کی کیا چاہت ہے مجھے پتا نہیں ہے. Silence surrounds us. Silence surrounds us. Silence surrounds us کا مطلب ہے کہ جب ہم کبھی گھر میں ٹھیک ہوتے ہیں, مینس وہ بھی ہوتا ہے میں بھی ہوتا ہوں, ظاہر سی بات ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ we speak like strangers, یہاں پہ کہتا ہے silence surrounds us, یا ارد گرد کا ماحول بالکل سائلنٹ رہتا ہے. مینس کہ نہ وہ بات کرتا ہے نہ میں بات کر پاتا ہوں. اور کہتا ہے I would have him prodigal returning to his father's house. ہاں, اس نے جوانی میں فضول خرچی بھی کی ہے. پروڈیگل مینس پنٹرپٹ, کہ فضول خرچی کرتا ہے. میں اس سے ناراض رہتا ہوں کہ اس نے فضول خرچی کی ہے یا کرتا ہے. تو کہتا ہے میں اس ویکنس پہ, اس کمزوری پہ میں اس کو معاف بھی کروں گا. I would have him prodigal returning to his father's house. اگر وہ واپس گھر آئے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید اب اس کا بیٹا گھر کم ہی آتا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے اگر گھر واپس آئے تو اس میں جو ویکنس تھی, اس میں جو فضول خرچی کی ایک تھی کہ وہ فضول پیسے خرچ کرتا تھا, اس چیز کو میں اس کو معاف بھی کروں گا. The home he knew rather than see him make and move his world. ہاں, یہ تو اپنا گھر ہے اس کا, اس کو چاہے کہ اپنے گھر واپس آئے, لیکن ساتھ ہی کہتا ہے the home he knew, یہ اپنا گھر ہے, جانتا ہے اس گھر کو. rather than see him make and move his world, اس کے برعکس وہ کہیں اور گھر اپنا بنائے اور میری دنیا سے دور چلا جائے, یہ شاید باپ کو منظور نہیں ہے, یہ شاید باپ نہیں چاہتا ہے. تو باپ یہاں پہ درد محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ تو اس کو اپنا گھر ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر واپس آئے. اگرچہ وہ اس میں کچھ خامیاں تھی, غلطیاں تھیں, میں ان کو معاف کروں گا. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر واپس آئے. rather than see him make and move his world, rather than کہ وہ اپنا گھر بنائے کہیں اور باپ کے بنا وہ کہیں اور کسی اور گھر میں رہے. یہ باپ کو منظور نہیں, یہ باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے. I would forgive him too, shaping from sorrow and new love. بڑے خوبصورت انداز میں شاعر بیان کرتا ہے. یہ باپ کہتا ہے I would forgive him too, یہاں پہ word too, T-O-O-2 بھی, میں بھی اس کو معاف کرتا ہوں. تو دبے لفظ میں باپ جو کہتا ہے, اگر یہ ہوتا I would forgive him, میں اس کو معاف کروں گا, وہ تو ایک بات تھی. But the line is I would forgive him too, میں بھی اس کو معاف کروں گا. مطلب یہ کہ دبے لفظ میں باپ معافی چاہتا ہے بیٹے سے. I would forgive him too means وہ بھی مجھے معاف کرے, میں بھی اسے معاف کروں. وہ بھی مجھے معاف کرے, میں بھی اسے معاف کروں. I would forgive him too, shaping from sorrow and new love. پھر سے ہم
वही प्यार भरी दुनिया अब बसाएंगे, शेपिंग फ्रॉम सॉरो एंड न्यू लव। चलो फिर से हम अपनी जिंदगी का आगाज करें। जो भी कोताहियां, कमजोरियां, खामियां रही हैं जिंदगी में, हम एक दूसरे को माफ करेंगे। तो यहाँ पे जो बाप है अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि कहीं कहीं मुझ में भी खामियां हैं, गलती हुई होंगी जिसकी वजह से बेटा नाराज है। अब बेटे से माफी चाहता है कि भाई आप मुझे माफ करो, मैं भी आपको माफ करता हूं। तो एक दूसरे को हम अब माफ करेंगे, तो अब नए सिरे से हम फिर प्यार भरी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे। तो डिस्टेंस लास्ट स्टेंजा जो है, इसमें क्या बोलता है बाप? फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। हाँ, फादर एंड सन मल पथो रोजो एक सी गरस मस, बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। मतलब ये कि बाप की ख्वाहिश है, बाप की डिजायर है कि बाप और बेटा एक ही घर में रहे, न कि दो घर में। बाप को ये मंजूर नहीं है। बाप नहीं चाहता है कि बेटे को अपने से दूर करे। वो नहीं चाहता है कि बेटा कहीं और जमीन ले, फिर उस पे घर बनाए, फिर उसकी अपनी जिंदगी वहां पे स्टार्ट करे। ऐसा बाप को मंजूर नहीं है, या वो नहीं चाहता है। उसकी ख्वाहिश है, उसकी डिजायर है कि बेटा मेरे ही घर में रहे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और कहता है ही स्पीक्स इमसाद सुकत करान, जब भी वो बात करता है आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ। और साथ ही कहता है आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी अपने हिसाब से पता नहीं, वो भी डिस्टर्ब्ड है, परटर्ब्ड है उसका बेटा। उसे खुद समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो जब बेटा परेशान है, बाप परेशान है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, घर में की सिचुएशन कैसी होगी, हाउ द disturbance in the family might be. So he speaks, I can understand myself, why anger grows from grief. Grows from grief. जो दुख होता है, कभी जब ज्यादा दुख होता है तो फिर इंसान को गुस्सा आ ही आता है, गुस्सा आता है। ये सब चीजें होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है घर में। एंड द मेन कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इट्स जनरेशन गैप। इसमें जो बहुत जो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, क्योंकि आपस में मिल बैठ के जो बड़े और छोटे होते हैं खुल के बात नहीं कर पाते। ये तो मेन काज है। हमें चाहिए कि घर में एक फ्रेंडली माहौल बनाए, ताकि जो एल्डर्स हैं उनके सामने जो छोटे हैं अच्छी तरीके से बात कर पाए। जो भी उनके मन में कुछ है, प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है या डिजायर्स है, या कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, वो खुद अपना डिसाइड उनको नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको वो सब बातें शेयर करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि एक दूसरे का वो जो माइंड सेटअप जो है वो क्लियर हो जाए। तो आगे जो बात है फिर सक्सेसफुली वो आगे बात अकम्प्लिश हो जाएगी। न कि हम बेटा अपने हिसाब से सोचेगा, इसका इजहार बाप के साथ नहीं करेगा, तो बाप अपने हिसाब से सोचेगा तो इसका वो इजहार बेटे के सामने नहीं करेगा, तो इस चीज से क्या हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, डिफरेंस बढ़ जाएंगी। तो जनरेशन गैप की जो जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो फिर उनको संभालना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो लास्ट लाइन्स दो हैं, We each put out an empty hand, longing for something to forgive. कहते हैं शायर कि दोनों बाप भी और बेटा भी हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही कहता है empty hand. We each put out an empty hand. ये empty hand खाली हाथ नहीं, बल्कि ये वो हैंड है जो शायद लव से खाली है, अफेक्शन से खाली है, मोहब्बत से खाली है। अगर ये मोहब्बत से भरा होता हाथ है, बाप की ओर से भी बेटे की ओर से भी वो हाथ मिलाते और एक दूसरे को माफ करते और एक दूसरे की जो डिजायर्स है उनको समझते, उनको ऑनर करते, रेस्पेक्ट करते। लेकिन ऐसा नहीं है। शायर कहता है वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, खाली हाथ हम एक दूसरे की ओर बढ़ाते हैं, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और वेट कर रहे हैं कि कौन पहले माफ करेगा। माफ एक दूसरे के करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कोई खुलूस नहीं है, इसमें नीयत ठीक नहीं है, इसमें प्यार मोहब्बत नहीं है।
تو اس طریقے سے جو یہ بیوٹیفل پوئم ہے شاعر نے جو لکھی ہے، بڑے اچھے انداز میں یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو ماں باپ کی جو ایسپریشن ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، وہ کیسے ان پہ جو پرابلمز آتی ہیں جب ہم کھل کے اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کے پیار نہیں بانٹتے ہیں، شیئر نہیں کرتے ہیں، اور جنریشن گیپ جو ان کو وائڈن کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہر گھر میں یہ پرابلم رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بیٹا اپنے حساب سے، بچے اپنے حساب سے اپنے پیرنٹس کو اپنی باتوں کے بارے میں شیئر کریں، ان کو انفارم کریں، ان کو لو کریں، محبت کریں، ان کو یہ دیکھیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے. اور آن دا ادر ہینڈ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ صرف بچپن میں ان کو انگلی پکڑ کے خیال رکھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے لاڈ پیار کی، محبت کی، شفقت کی، تب ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی. تب ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں بچے جوان ہو گئے ہیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے تو وہ خود کریں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس ٹائم میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو اپنے ماں باپ کی گائیڈنس کی، ان کو لک آفٹر کی، ان کو کیئر کی. تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ دو جو ڈفرینس ہیں بڑھ جاتی ہیں. تو جس طریقے سے ہر فیملی میں یہ پرابلم رہتی ہے. تو آئی ہوپ یو مائٹ ہیو انڈرسٹوڈ دس پوئم فلی، اینڈ ٹمارو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اندر پوئم. ٹل دین، گڈ بائے.